محترم ناظرین کرام، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع وہ ساری دنیا میں معروف ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں یا ایھا الناس کہہ کر بار بار لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ ایمان والوں کو صرف مخاطب نہیں کیا، تمام لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے اندر جو خطبۃ الحج دیا مسجد نمرہ میں، وہ بھی، پھر 10 ذو الحجہ کو منا میں جو خطبہ دیا وہ بھی، پھر 11 ذو الحجہ کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا وہ بھی۔ ان سب خطبات میں ان سب کو ہی خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور ان سب گفتگوؤں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایھا الناس کہہ کر اس بات کو ہر مرتبہ دہرایا کہ یا ایھا الناس ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اے کائنات کے لوگوں، بے شک تمہارے خون، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جس طرح یہ حرمت والا دن ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ حرمت والا شہر ہے۔ اور اللہ رب العالمین تم رب کے سامنے پیش ہوگے اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پروردگار سوال کرے گا۔ تو اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بے حد اہمیت ہے ہمارے آج کے اس دور میں۔ میں 3 حوالوں سے اس پر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے ان دماءکم اس پر گفتگو ہوگی، پھر اموالکم اس پر گفتگو ہوگی، پھر اعراضکم اس پر گفتگو ہوگی۔ 3 کلپ انشاءاللہ الرحمن ہوں گے۔ اگر ناظرین کرام ان کو توجہ سے غور سے سنیں گے تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی بڑا نفع دے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بڑا نفع دے گا۔ ان دماءکم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ لوگو، تمہارے خون وہ آج کے دن کی طرح، اس مہینے کی طرح، اس شہر کی طرح محترم ہے ساری کائنات کے لوگوں پر۔ اسلام میں انسانی جان کی بڑی قدر ہے، بڑی ہی اہمیت حاصل ہے انسانی جان کو، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایک انسانی جان وہ بیت اللہ سے بھی زیادہ قدر و عظمت والی ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں۔ تو کسی کی جان کو تلف کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو مارنا، کسی کے کسی عضو کو توڑ دینا، کسی کے سر کو پھاڑ دینا، ہڈی پسلی توڑ دینا، زخمی کر دینا، اسلام کے اندر اس کی قطعاً ہرگز اجازت نہیں ہے۔ غور کریں محترم سامعین کرام، اسلام میں 4 قسم کے کافر ہیں۔ ایک کافر حربی ہوتا ہے، ایک کافر ذمی ہوتا ہے، ایک کافر معاہد ہوتا ہے، اور ایک مستامن ہوتا ہے۔ حربی کافر اس کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہے، اور ذمی کافر وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کے علاقے میں مستقل مسلمانوں کو جزیہ اور ٹیکس دے کر رہ رہا ہو۔ اور ایک معاہد ہوتا ہے کافر، معاہد اس کافر کو کہتے ہیں جو عارضی طور پر مسلمانوں کے علاقے میں ویزے کے ساتھ آیا ہو، تجارت کے لیے آیا ہو اور عارضی طور پر رہ رہا ہو، یہ معاہد ہے۔ اور تیسرا مستامن ہے جو مسلمانوں کے علاقے میں امن طلب کر کے آیا ہے، کسی سے اس نے کہا مجھے امن دے دو، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، اس نے امن دے دیا تو یہ مستامن ہے۔ اسلام میں یہ حربی کافر کے علاوہ جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف میدان جنگ میں محاذ پر ہے، اس کے علاوہ جتنی کافروں کی قسمیں ہیں، ان کافروں کو قتل کرنا بھی اسلام کے اندر حرام ہے۔ ان کی جان بھی محترم ہے اسلام کے اندر، اسی طرح کافروں کی جان محترم ہے۔ جس طرح یہ حرمت والا مہینہ، یہ حرمت والا دن، اور یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرمت والا شہر، اسی طرح ان کافروں کی جان بھی محترم ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدن، ایک روایت میں من قتل نفسا معاہدن، جس نے کسی معاہد کافر کو قتل کیا، لم یرے رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ 40 خریفاً، جبکہ جنت کی ہوا وہ جنت سے 40 سال کی مسافت سے بھی دور سے بھی آتی ہے۔ اتنا جنت سے دفعہ دور ہو جائے گا کہ جنت کی ہوا سے بھی محروم ہو جائے گا جو کسی معاہد کافر کو قتل کرتا ہے، جو عارضی طور پر مسلمانوں کے علاقے میں معاہدے کے تحت آ کر ٹھہرا ہوا ہے۔
اسی طرح جو مستامن کو قتل کرتا ہے، جس نے امن لیا ہوا ہے، اسی طرح جو ذمہ کو قتل کرتا ہے، سب کا حکم یہ ہے۔ تو جب ان کافروں کو قتل کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں، ان کی جان محترم ہے، تو پھر ایک مسلمان کی جان تو حد زیادہ محترم ہوگی، اس کے احترام کا تو پھر اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کی جان لینا اس کو معمولی مسئلہ سمجھا ہوا ہے۔ لوگ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر، سیاسی پارٹی اور گروہ کی بنیاد پر، چھوٹی چھوٹی معمولی دنیاوی مفادات کی بنیاد پر، پلاٹ کی بنیاد پر، غیرت، حمیت اور جو ہے نا وہ عصبیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قتل کرنا ہمارے معاشرے میں معمولی مسئلہ ہے، عام ہو چکا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الحجۃ الوداع میں یہ جو الفاظ کہے تھے، اِنَّ دِمَاءَکُم، او کائنات کے لوگوں، تمہارے خون، سب مسلمانوں کے خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اور دیکھیں ایک مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا کتنا سنگین معاملہ ہے، کتنا سنگین۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اس کی جان لیتا ہے، اس کا خون بہاتا ہے، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ ایک فجزاؤ جن خالدن فیہا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب ہوگا، اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، اور اس کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ 5 سزائیں خود مالک الملک نے قرآن مجید کی اس آیت میں ایک مومن کے خون کرنے والے کے لیے متعین کی ہیں۔ اور ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لینی چاہیے، جن جانوں کا قتل کرنا مالک نے اپنے بندوں پر حرام کر دیا ہے، اگر کوئی ان کو حلال سمجھتا ہے نا، ان کو قتل کرنا حلال سمجھتا ہے اور حلال سمجھ کے قتل کرتا ہے، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اتنا سنگین معاملہ ہے، جان بوجھ کر حلال سمجھ کے قتل کرتا ہے نا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھ لیا ہے۔ اور اگر حلال تو نہیں سمجھتا، اس کو قتل کرنے کو حرام ہی سمجھتا ہے، مگر اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر، سیاسی جھگڑے کی بنیاد پر، عصبیت کے جھگڑے کی بنیاد پر، برادری کے جھگڑے کی بنیاد پر، زمین اور پلاٹ کے جھگڑے کی بنیاد پر، یا کسی بھی ذاتی مفاد حکومت کے حصول کے لیے لڑتا ہے، کسی بھی ذاتی مفاد کے لیے اگر وہ کسی کو قتل کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ 5 سزائیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ صرف اتنی 5 سزائیں ہی نہیں ہیں، پھر اس نے ایک تو اس کی جان کو قتل کیا، اور اس کے جو رشتہ دار ہیں نا، اگر یہ آدمی تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوی تھی، اس کے ماں باپ تھے بوڑھے جن کی یہ کفالت کرتا تھا، سب کا حق تلف کیا ہے، رشتہ داروں کا حق تلف کیا ہے، اللہ کا حق بھی اس نے تلف کیا ہے۔ یہ جان اللہ کی امانت تھی اس بندے کے پاس، یہ اس نے تلف کی ہے۔ تو اس بندے کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اور یہ جو حقوق العباد ہے نا محترم ناظرین کرام، یہ بندوں کے حقوق کل قیامت والے دن دینے ہی پڑیں گے، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ جس نے کسی کا حق تلف کیا وہ قیامت والے دن ادا کرنا پڑے گا، اور وہاں ادا کرنے کے لیے انسان کے پاس نہ ساز و سامان ہوگا، نہ درہم و دینار ہوں گے، نہ دنیا کے پیسے اور دولت ہوگی، وہاں صرف نیکیاں ہوں گی، نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو اس کے حق کے برابر اس کے گناہ اٹھا کر جہنم میں جانا پڑے گا۔ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ساری دنیا کے انسانوں کو، جو دہشت گردی کے نام سے صرف مسلمانوں کے قتل عام پر امریکہ اور اسرائیل اور ساری دنیا کے کافر اور یہ عالمی دہشت گرد استحصالی ادارے وہ خون خرابہ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، ان کو بھی متنبہ ہو جانا چاہیے، ان کو بھی ڈر جانا چاہیے کہ یہ کتنا سنگین وہ معاملہ، اللہ رب العالمین کے حقوق بھی تلف کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی تلف کر رہے ہیں، اور وہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں۔ ایک انسان جس کی جان محترم ہے، کسی کے لیے بھی اس کی جان کی درپے ہونا اسلام قطعاً ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا، اور خاص طور پر جو مسلمان کافروں کی بجائے مسلمانوں پر خودکش بمبار بن کے پڑ جاتے ہیں صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ یہ عام ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور لوگ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر دوسرے کو قتل کرنا وہ مسئلہ ہی نہیں سمجھتے سرے سے۔
ہمیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے، اپنی عاقبت تباہ اور برباد کرنے کی بجائے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں سے، ہاں اگر کوئی ہم پر حملہ آور ہو، ہماری جان پر، ہمارے مال پر، ہماری عزت پر، آپ دفاع کریں، دفاع کرنا آپ کا حق ہے، لیکن دفاع ایسے انداز سے کریں کہ وہ بندہ آپ کے ہاتھوں سے قتل نہ ہو، ایسے انداز سے دفاع کرنا ہے اپنا، اور دفاع کرتے کرتے آپ کی نیت بھی قتل کی نہیں ہے، ارادہ بھی قتل کا نہیں ہے، وہ مارا جاتا ہے آپ کے ہاتھ سے تو پھر آپ پر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کو قتل کرنے کی نیت اور ارادہ کیا ہی نہیں تھا، ارادہ ہی نہیں تھا، وہ دفاع میں مارا گیا ہے۔ اور اگر آپ شہید ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کو قتل کر دیتا ہے تو آپ کو شہادت کی موت مل جائے گی۔ تو دفاع کرنا ہے، لیکن کسی کو قتل کرنے کی نیت اور ارادے سے کسی پر حملہ آور ہونے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں یہ عہد کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے ان الفاظ کو مد نظر رکھ کر کہ ہم نے نئے سرے سے انسانی جان کے احترام کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اپنی نسلوں کو، اولادوں کو سمجھانا ہے، اپنے تعلیمی اداروں کے نصابوں میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، اپنے میڈیا پر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، اور ایک ایک فرد تک یہ بات پہنچانی ہے کہ اسلام ہر جان اسلام کے اندر محترم ہے۔ کافر کی جان جب محترم ہے تو پھر ایک مسلمان کی جان وہ کیسے محترم نہیں ہو سکتی؟ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے، یہ اسلاموفوبیا جو اسلام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام انتہا پسندی کا دین ہے، شدت پسندی کا دین ہے، انہیں بھی باز آ جانا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے اس دجل سے، اس فراڈ سے، اس دھوکے سے، اس زہریلے پراپیگنڈے سے کہ وہ اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں، جبکہ اسلام ان کے بچوں کی، ان کی عورتوں کا، ان کے مال کا، ان کی جان کا، ان کے عبادت خانوں کا، ان کی ساری چیزوں کا محافظ ہے۔ صرف اسلام جنگجو شخص کو جو اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہے اس کو بھی قتل کرنے کے لیے نہیں، اسے جان سے مارنے کے لیے نہیں، اسے اسلام دشمنی اور مسلمان کشی کے عمل سے روکنے کے لیے لڑنے کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ صرف جہاد فی سبیل اللہ کوئی انتہا پسندی نہیں، کوئی قتل و غارت نہیں، کوئی دہشت گردی نہیں، کوئی شدت پسندی کی نہیں، کوئی تخریب کاری نہیں، کوئی مسلمان کسی کافر کے خون کا پیاسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر قتل و غارت کوئی محبوب چیز نہیں ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ایک مجبوری ہے، مجبوری۔ جو شرافت سے کافر نہیں رکے گا اس کو لڑ کر روکیں گے، اگر وہ رک جائے لڑنے کے بعد بھی تو سب کچھ اس کا محفوظ ہے، اگر نہیں رکے گا لڑتے لڑتے مارا جائے گا تو پھر یہ مارنا مجبوری ہے۔ اس سے اسلام تو امن اور سلامتی کا دین معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔